دوستوں، کبھی کبھی ایک معمولی سا بخار بھی انسان کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ روزمرہ کے کام کرنا بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ لیکن اس بار میرے ساتھ جو ہوا وہ صرف بخار کی کہانی نہیں، بلکہ ہسپتال، میڈیکل رپورٹس، دوائیں اور دعاؤں کا ایک ایسا سفر تھا جس نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا۔ آخر رپورٹ میں ایسا کیا آیا، ڈاکٹر نے کیا کہا اور اب طبیعت کیسی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشی اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ مشکل دن شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج صبح میں اٹھی تو موسم بہت زیادہ گرم ہوا تھا، اور اس قدر پچھلے دنوں گرمی ہوئی تھی کہ میری اسکن بالکل ہی ڈیمیج ہو گئی، اور پچھلے دنوں میری طبیعت بھی اتنی زیادہ خراب ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں نے کہا میرے جسم میں، میری ہڈیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ اور گرمی بھی اس قدر شدید تھی کہ میرے چہرے پہ اور میرے جسم پہ گرمی دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کس وجہ سے نکلے؟ شدید گرمی کی وجہ سے نکلے یا پھر میں میڈیسن کھا رہی تھی اس کی وجہ سے نکلے؟ تو کیونکہ مجھے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں جا کے خوراک لے آتی ہوں۔ تو پھر میری آپی نے سمجھایا کہ آپ خوراک نہ کھاؤ، آپ ایک اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے اپنا مسئلہ ان سے ڈسکس کرو کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ کو میں نے راضی کیا تو وہ راضی ہوئے، اور اس قدر شدید گرمی تھی کہ نکلنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ خیر جی، صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کیا، اچھے سے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد پھر میرے ہسبینڈ کہہ رہے شام کو چلیں گے، اب بہت شدید قسم کی دھوپ ہوئی ہوئی ہے۔ تو جی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد بس جیسے ہی ہم لوگ فارغ ہوئے، بس میں ویٹ کرنے لگی کہ بس اب میں نے نکلنا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی میرے سے نہ اٹھا جا رہا تھا نہ بیٹھا جا رہا تھا۔ تو یہ تکلیف مجھے کافی عرصے سے میرے ساتھ چل رہی ہے۔ بس میں خوراک کھا کر اپنی تکلیف کو کچھ دن کے لیے ختم کر دیتی تھی، لیکن پھر وہی دوبارہ مجھے تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو میں نے بس فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بول دیا تھا کہ میں نے بس جانا ہے تو بس جانا ہے، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہے۔ اچھا، راستے بھر جب ہم لوگ جانے لگے، شام کا ٹائم تھا، تھوڑا ٹھنڈا بھی موسم ہو گیا تھا، تو بس میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ بس اپنا برقع وغیرہ اور اپنی جو رپورٹس ہیں وہ ساری لو اور بس پھر چلتے ہیں۔ اچھا، راستے بھر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ انسان جب خود بیمار ہوتا ہے تو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ گھر والوں کی پریشانی بھی دیکھ کر دل مزید اداس ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہسپتال پہنچ کر سب سے پہلے رجسٹریشن کروائی، پھر ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر نے تمام علامات غور سے سنی اور فوراً کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تاکہ اصل بیماری کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے میرے ایکس رے کیے ڈاکٹر نے سب سے پہلے میرے ایکس رے کیے، اور تاکہ پتہ چلے کہ آخر آپ کی کمر میں درد کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جب میرے ایکس رے کروایا اور پتہ چلا تو کہ جی ڈسک کا مسئلہ ہے، تو مجھے اس قدر پریشانی ہو گئی کہ پتہ نہیں ڈسک کا مسئلہ ہے، اب یہ کتنا بڑا مسئلہ بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے دیکھ کر جب میری رپورٹس دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بہت پرانا مرض ہے، اور واقعی 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں مجھے اس تکلیف کو کہ میں اس کو میں برداشت کر رہی ہوں۔ صرف خوراک کھا لیتی ہوں کہ چلو کوئی نہیں، مجھے بونس پرابلم ہے، مجھے وقتی مجھے آرام آ جاتا ہے اور میں ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ ایک دو اور بھی ڈاکٹر نے میرے خون کے نمونے وغیرہ لیے کہ دیکھیں بھی اصل وجہ کیا ہے۔ جب خون کے نمونے دیے تو دل میں بار بار یہی دعا تھی کہ اللہ کرے سب رپورٹس نارمل ہیں۔ رپورٹس آنے تک انتظار کا ہر لمحہ بہت لمبا وہ لگ رہا تھا۔ انسان ایسے وقت میں اپنے رب کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ آخرکار میری جو وہ والی رپورٹس بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں غور سے دیکھا، پھر ہمیں سمجھایا کہ بخار کی جس تکلیف کی اصل وجہ کیا ہے اور کس طرح احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے دوائیاں مجھے لکھ کر دیں، اور وقت پر دوائی وہ لینی ہے، زیادہ پانی پینا، آرام کرنے اور اچھی غذا کھانے کی سخت ہدایت کی۔ تو پتہ ہے سسرال میں تو اتنی کوئی نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی وہ اپنے کام وہ ٹائم سے کرنے ہوتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہم 3 وہ دیورانی جیٹھانی ہیں، تو ہم نے اپنے کام اپنے ٹائم پہ کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن میری جو دیورانی اور ایک میری جیٹھانی ہے وہ میرا بہت احساس کرتی ہیں، وہ میرے حصے کے بھی کام کر دیتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو میں نے بھی انہیں بولا ہوا کہ میں کام زیادہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں زیادہ کام کروں یا برتن زیادہ دھو لوں تو میرے پٹھے پیچھے سے سارے وہ اکڑ جاتے ہیں، اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ بھی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، ظاہر سی بات ہے، جس قدر تکلیف ہو رہی تھی تو مجھے تو یہ بہت بڑی بیماری لگ رہی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ اچھا، ہسپتال سے واپس آتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ الحمدللہ بیماری کی جو وجہ ہے وہ مجھے معلوم ہو گئی ہے، اور ایک فکر بھی تھی کہ اب مکمل صحت یاب ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پرانی بیماری ہو اور وہ ایک دم سے آرام تو نہیں آئے گا، اس کو بہت ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔
घर आई, घर आकर सबसे पहले दवाइयों को मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े वो डिब्बे थे दवाइयों के, गोलियों के, कि वो मुझे खाने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है वो तो मैंने खाने ही थे, क्योंकि मुझे तकलीफ़ इस कदर थी। तो दवाइयाँ तरतीब से रखी, वक्त मुकर्रर किया ताकि कोई कौन सी खुराक किस टाइम पे लेनी है और कोई मिस ना हो। एक नाश्ते से पहले वाली गोली थी, 2 नाश्ते के बाद की गोलियाँ थी, 1 दिन की गोली थी और फिर 2 रात को लेनी थी। सुबह शाम वाली टैबलेट जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने, कुछ डॉक्टर ने लिख कर दी हुई थी, और कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा दिया था कि आपने जो है ना इस तरीके से गोलियां खानी हैं। तो इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ना अपनी सेहत को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वक्त पर खाना, मुनासिब आराम, पानी ज़्यादा पीना और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे भी यही दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर बुखार है या कोई मामूली कोई भी तकलीफ़ है जो मुसलसल रहे, तो ख़ुद से इलाज करने की बजाय डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, क्योंकि शिफा सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। मुझे मेडिसिन 2 हफ़्ते का लिख कर दी थी, जिसको मैंने प्रॉपरली यूज़ किया, और मुझे इससे ना काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से अब तबीयत काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैंने 2 हफ़्ते की मेडिसिन ली है, जिससे मुझे ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वापसी पे मेरे हस्बैंड को लगी हुई थी भूख, मुझे कहते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे भूख लगी हुई है। तो हम लोग ना अक्सर जो है ना ज़मज़म होटल पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ना ऑर्डर किया था, कहते हैं आज दही भल्ले खाने हैं। मैंने कहा चलें जी आप ऑर्डर करें, खा लेते हैं। हम लोग ये चेक करके देखते हैं कैसे क्या टेस्ट है इनका ना। तो वाकई बहुत मज़ेदार टेस्ट था। रिफ़्रेशमेंट करके हम लोग घर वापस आ गए। दुआ है कि अल्लाह पाक हर बीमार को जल्द मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए, आमीन। अगर हॉस्पिटल से जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं, तो दरवाज़े के बाहर बिल्कुल सामने फ्रंट पे इतना बड़ा मैंगो का दरख्त लगा हुआ था, और उस पे मैंगो ऐसे लटक रहे थे कि दिल कर रहा था कि बस उसको तोड़ लें और फ़ौरन से खा लें। लेकिन पता नहीं वहाँ पे वो तोड़ते भी होंगे कि नहीं तोड़ते। लेकिन वह मेरे हस्बैंड कहते हैं बस रहने दो, तुमने वीडियो बनानी है तो बस वीडियो बनाओ, इसको तोड़ना नहीं है। मैंने भी जल्दी से बस 2-3 क्लिप लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार मेरा मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया और डॉक्टर से तफसीली रिपोर्ट भी मिल गई। दिल में थोड़ी सी घबराहट ज़रूर थी, लेकिन अल्लाह ताला के करम से सब कुछ खैर आफियत से हो गया। इस सारे तजर्बे ने एक बात ज़रूर सिखाई कि सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए वक्त पर चेकअप करवाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग घर वापस आ गए। रास्ते भर यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमेशा सेहतमंद, खुश और महफूज रखे, और हर बीमार को जल्द मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी अपने दुआ में याद रखें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले फैमिली व्लॉग्स और रोज़मर्रा ज़िंदगी के दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिन, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।